فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر میں یعنی آپ کی ریڈر نصرت حسن آپ کو سلام پیش کرتی ہیں، اور آپ کے لیے جس کتاب کا مطالعہ میں آج کل کر رہی ہوں وہ ہے حسین شناسی، جس کے 9ویں پارٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس 9ویں پارٹ کا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 154 سے۔ آئیے باقاعدہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے اس قسم کے تیز و تند جملے کہہ کر اپنی تقریر ختم کی، ممبر سے اتر کر مسجد سے باہر چلا گیا اور پہلی فرصت میں کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے یزید کا نمائندہ کوفے کی طرف۔ مسلم کے خط نے حسین ابن علی علیہ السلام کو مکے سے کوچ کرنے پر آمادہ کیا، اور یزید کے دوستوں کے خط نے ابن زیاد کو بصرہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ دو مخالف سمتوں کے قطب ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ دو متضاد قوتیں ایک نقطے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ ایک بار پھر حق اور باطل میدان جنگ میں اترنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر استعمار اور ظلم، آزادی اور حریت کے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان دوبارہ رزم آرائی کے لیے میدان تیار ہو رہا ہے، تاکہ انسانی زندگی کی تاریخ میں کئی ہزارویں بار پھر یہ ثابت ہو جائے کہ حق و آزادی فتح مند ہیں اور باطل و استعمار شکست خوردہ۔ ابن زیاد تمام سرکاری وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے کوفے کے عام حالات سے مطلع ہو گیا تھا، اور منزل بہ منزل کوفے سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام بھی مکہ سے کوچ کر کے کوفے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ حسین علیہ السلام کی یہ آہستہ روی بلا سبب نہیں تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ ایام حج گزر جائیں اور لوگ آپ سے آ کر مل جائیں، شاید کوفہ سے کوئی تازہ اطلاع بھی ملے جو مسلم کے خط کی توثیق کر سکے۔ آئیے پچھلے صفحے پر دیے گئے نقطے کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ حاشیے کے نیچے لکھا ہے، ابن زیاد کی اس سختی کی وجہ وہ اطلاعات تھی جو بصرہ میں حسین علیہ السلام کے اثر و نفوذ اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں اسے دی گئی تھی، خصوصاً وہ خطوط جو حسین ابن علی نے بصرہ میں اپنے دوستوں کو لکھے اور چند روز قبل ان میں سے ایک کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ایک قاصد منظر بن جارود، یہ میم نون زیر رے اور پھر اس کے بعد بن جارود اس کا نام ہے، کے لیے خط لایا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ عبید اللہ کی سازش ہے، اس لیے قاصد اور خط انہوں نے اس کے حوالے کر دیا، اور جو قاصد کے قتل پر منتج ہوا، یہ میم تے سین جیم ہے یا نون تے سین جیم ہے۔ یہاں پہ حرف بہت ہی دھندلا ہے، اس لیے اگر غلطی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے بہار، صفحہ نمبر 177 پر۔ یہ آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے گورنر شیطانی منصوبوں کے ساتھ کوفہ پہنچتا ہے۔ ابن زیاد نے زیادہ سے زیادہ سرعت کے ساتھ راستہ طے کیا۔ ابھی آفتاب درخشاں پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا کہ کوفہ کے نخلستان نظر آنے لگے۔ اگر ابن زیاد اس وقت کوفہ میں داخل ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کا استقبال نہیں ہو سکے گا، بلکہ کسی ناگوار صورتحال کے پیش آنے کا بھی اندیشہ ہے۔
ابن زیاد کو معلوم ہے کہ کوفہ کے لوگ حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یزید سے وابستہ حکومت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ مزاحمت کی قوت نہیں رکھتی۔ کیا اس وضع کے ساتھ اور اس موقع پر شہر میں داخل ہونا مناسب رہے گا، یا باہر ہی رک جائیں، یا دلیری سے کام لے کر خواہ کچھ ہو اسی وقت شہر میں داخل ہو جائیں، یا کوئی اور منصوبہ بنائیں؟ ابن زیاد نے کچھ غور کیا، ایک شیطانی منصوبہ اس کے ذہن میں آیا اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے وہ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور ایک دوسرا لباس پہنا، اپنا حلیہ بدل لیا، نقاب پہنا اور بنی ہاشم کے معززین کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھی سوچنے لگے کہ ابن زیاد کا مقصد کیا ہے، اس نے اپنی یہ شکل کیوں بنائی ہے؟ شاید کوفہ کی گورنری کے حالات اسی بات کا تقاضا کرتے ہوں، کیونکہ کوفے کے لوگ علی علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے لگاؤ رکھتے ہیں اور مانوس ہیں، تو شاید اسی لیے گورنر بھی انہی جیسا ہونا چاہیے۔ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا، اس کی سنہری کرنوں نے افق کو روشن کر رکھا تھا، تاریکی روشنی کے ساتھ مل کر شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابن زیاد شہر کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ کے نزدیک اس نے اپنے حامیوں سے کہا، تم شہر کے باہر جمع ہو جاؤ اور نعرے لگا کر لوگوں کو یہ تاثر دو کہ میں حسین علیہ السلام ہوں، اس طرح میرا استقبال کرو۔ اس کے ساتھیوں نے اب ابن زیاد کے منصوبے کو سمجھ لیا اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہر طرف سے خوش آمدید و نعرہ ہائے تحسین کی آواز بلند کرنے لگے، حتیٰ کہ یزید اور بنی امیہ کے خلاف بھی نعرے لگائے اور لوگوں کو پوری طرح شبے میں ڈال دیا۔ حد و شمار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ جلوس جس قدر آگے بڑھتا گیا، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ اسے حسین علیہ السلام کا استقبال سمجھ رہے تھے اور ان کے احترام کی خاطر ہر طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پورا شہر امنڈ آیا۔ ابن زیاد رات کے ابتدائی حصے کی تاریکی اور کوفے کے لوگوں کی حالت انتظار سے فائدہ اٹھا کر شہر میں آ گیا، اور کسی سے بات کیے بغیر اور اپنا چہرہ ظاہر کیے بغیر گلیوں اور سڑکوں پر سے ہوتا ہوا گورنر ہاؤس دارالعمارہ کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے سوچا حسین سیدھے گورنر کے پاس جا رہے ہیں اور حسین چاہتے ہیں کہ پہلے اس وقت کے گورنر نعمان کا قصہ پاک کریں۔ اسی لیے ہجوم نے ایک شورش کی صورت اختیار کر لی اور گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ یزید سے وابستہ حکومت کے خلاف ملت کا غضب اس قدر شدید تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ دارالعمارہ کی عمارت کو نگل جائیں گے۔ گورنر نعمان نے قلعہ بند ہو کر حکم دے دیا تھا کہ داخلے کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ لوگوں کے شور اور نعروں نے ایک زبردست مظاہرے کی صورت اختیار کر لی اور اس زبردست مظاہرے نے نعمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ابن زیاد اپنی شیطانی سیاست پر عمل کرتے ہوئے اس عوامی مظاہرے کا بھی اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ کس قدر تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ منش لوگوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، تاکہ آئندہ اپنی سیاست کو عوام کے محبت و نفرت کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے نافذ کر سکے۔ ابن زیاد نقاب حسینی چہرے پر ڈالے ہوئے لوگوں کے اس ہجوم کے درمیان تھا جو یزید اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ ابن زیاد ایک جمعیت کے ساتھ گورنر ہاؤس کی دیوار کے قریب آ گیا۔ گورنر نعمان نے دریچہ سے باہر سر نکال کر اس شخص کو مخاطب کیا جو مجمع کے درمیان گھرا ہوا تھا اور کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام، ہمارا پیچھا چھوڑ اور اپنے کام سے کام رکھ۔ اس موقع پر ابن زیاد نے اپنی زبان کھولی اور بلند آواز سے کہا، نعمان، یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند کون ہے؟ یہ میں ہوں جو یہاں آیا ہوں۔ حسین علیہ السلام کون ہے؟ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ دروازہ کھول، جلدی کر جلدی۔
جیسے ہی نعمان نے ابن زیاد کو پہچانا، جلدی سے آدمی بھیج کر دروازہ کھلوایا۔ ابن زیاد اپنے چند حامیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا۔ لوگ اس عوام فریبی پر سخت ناراض ہوئے اور منتشر ہو گئے۔ یہ خبر پورے کوفے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے، نیا گورنر کوفے کو حسین سے واپس لیتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے خلاف پہلی بار باقاعدہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کوفے کے گورنر ہاؤس نے اس رات ایک ایسی کانفرنس کا مشاہدہ کیا کہ جس کی تاریخ کوفہ میں مثال نہیں ملتی۔ اس تاریخی کانفرنس کا مقصد حسین علیہ السلام اور مسلم جیسے ان افراد کا راستہ روکنا تھا جو آزادی و حریت اور مملکت و حکومت کے استقلال کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ عبید اللہ کی سربراہی میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں بڑے دلچسپ مذاکرات ہوئے۔ سب سے پہلے نعمان نے حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم کی سرگرمیوں کی تفصیل پیش کی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ کوفے میں حالات کس قدر خطرناک ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں ماحول پر قابو پانے کا واحد راستہ ایک نہایت سخت سیاسی پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو دھمکیاں دے کر انہیں ہراساں کریں اور فضا میں بدترین گھٹن پیدا کر دیں اور قوم کے سرداروں کو ہر ممکن ذریعے سے قابو میں لے آئیں۔ اگر وہ موافقت اور سکوت اختیار کریں تو ان سے کام لیا جائے، اور وہ مخالفت پر اتر آئیں تو انہیں قید، جلا وطنی اور موت کی سزائیں دی جائیں۔ اگر قبائل کے 4 سربراہوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تو دوسروں کو عبرت حاصل ہوگی اور پھر کسی میں دم مارنے کی ہمت باقی نہیں رہے گی، اور ہم بتدریج کے ماحول میں اپنے مفاد کے مطابق تبدیلی لے آئیں گے۔ جناب نعمان، میرے ہمراہیوں میں سے بعض کا تعلق بصرہ سے ہے، ان میں سے 1-2 شام سے آئے ہیں۔ یہ پوری طرح مستعد اور فداکار ہیں۔ یہ لوگ یزید اور بنو امیہ کی حکومت کی راہ میں جان بھی قربان کر دیں گے۔ میں ان پر پوری طرح اعتماد کرتا ہوں۔ جناب نعمان، آپ نے بڑی نرم پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ آپ نے شروع ہی سے میدان مخالفوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا، اسی لیے مسلم کو اپنے لیے اور حسین علیہ السلام کے لیے یہاں جگہ بنانے کا موقع مل گیا۔ اگر آپ پہلے دن ہی سے سختی سے کام لیتے اور جو لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتے انہیں گرفتار کر لیتے تو معاملہ اس حد تک نہ جا پہنچتا۔ اب میں نے حالات سے نمٹنے کے لیے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نظام جاسوسی کی تشکیل، یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ۔ جناب نعمان، ہمارے منصوبے کا ایک بنیادی حصہ ایک نظام جاسوسی کی تشکیل ہے جس کے تحت مامورین مختلف لباسوں میں روپ دھار کر ہمارے ساتھ کام کریں گی۔ وہ ہمیں حالات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں یہاں تک کہ ہم اب تک جو خرابی پیدا ہوئی اس کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم نے اس سیکرٹ سروس سے کام لیا تو ہماری 100% کامیابی یقینی ہے۔ جناب نعمان، آپ نہیں جانتے ہیں کہ تفتیش اور جاسوسی کا نظام کسی بھی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں کس قدر مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ہم تمام جزیات سے واقف ہو کر بروقت مؤثر اقدامات کر سکتے ہیں۔ جناب نعمان، ہمارے لیے بجز اس کے کوئی اور راہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا ایک ادارہ قائم کریں۔ اب ہمیں اس ادارے کے لیے بہتر آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل وضع کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے ایک شخص بہت موزوں ہے اور میں اس پر بہت اعتماد کرتا ہوں۔ یہ میرا غلام موکل ہے۔ آپ بھی 2-3 آدمیوں کو منتخب کریں۔ بعد میں حسب ضرورت ہم مزید آدمیوں کی خدمات حاصل کریں گے۔ اس ارادے اور انتخاب کے ساتھ کانفرنس جو نصف شب کے بعد تک جاری رہی تھی ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس کا مقصد ایک ایسی سخت سیاسی پالیسی کو نافذ کرنا تھا جس کی بنیاد ظالمانہ استبداد پر رکھی گئی ہو اور جس کی راہ میں کوئی طاقت حائل نہ ہو سکے۔ یہ تو تھا اس کانفرنس کا حال جو گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی تھی، لیکن کوفہ کے عوام اور ان کے رہنما مسلم کن حالات سے دوچار تھے؟ عوام کی یہ حالت تھی کہ یہاں بھی چند لوگ مل بیٹھتے ان کی گفتگو کا موضوع یہی نئی صورتحال ہوتی۔ ان میں سے ایک کہتا،
اب تو اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یزید اور بنی امیہ کے چنگل سے نجات حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں دار و رسن کی پرواہ کیے بغیر حکومت کی مخالفت کرنا ہوگی۔ ان سیاہ استبدادی حکومتوں کے سائے میں ہماری یہ زندگی نہیں بلکہ موت سے بدتر ہے۔ حق و باطل ہمیشہ باہم جنگ کرتے رہے ہیں اور بالآخر فتح حق کے حصے میں آتی رہی ہے۔ ایک دوسرا شخص کہتا ہے یہ صحیح ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور فتح ہمیشہ حقیقی ہوتی ہے، لیکن شام کی طاقت اور بنی امیہ کے تسلط کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ایک طرف ہماری مالی، مادی اور اجتماعی حالت اس طرح کی ہے اور دوسری طرف یزید کی حکومت شیطانی منصوبوں سے لیس ہے۔ ہمارا کام بنتا نظر نہیں آتا۔ مشہور مقولہ کے مطابق گھونسا اور سوا ایک دوسرے سے آشنائی نہیں رکھتے۔ یہ گفتگو جو عموماً لوگوں کے جوہر اور گوہر کو ظاہر کر دیتی ہے۔ نقطہ نمبر 1، آئیے وضاحت ساتھ ہی ساتھ پڑھتے چلتے ہیں۔ نقطہ نمبر 1 کی وضاحت ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے نہج البلاغہ سے، فی تغیر الاحوال علم جواہر الرجال۔ اور ہر شخص ان نشستوں میں اپنے باطن کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور آئندہ حوادث لوگوں کے انہی افکار و جذبات کی بنا پر رونما ہوتے ہیں۔ لوگوں کی یہ محفلیں ختم ہوئیں اور رات صبح میں بدل گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ظالمانہ سیاست۔ صبح کی روشنی پھیلی، فضا روشن ہو گئی، آفتاب چمکنے لگا، منادی کی آواز مسجد سے بلند ہوئی، الصلاۃ الجامعہ، لوگوں مسجد کی طرف آؤ۔ حالات کی رفتار اور عام بے چینی نے لوگوں کو مسجد کی طرف جانے پر مجبور کر دیا اور تھوڑی دیر میں لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ ابن زیاد مسجد میں داخل ہو کر منبر پر پہنچا اور حمد و ثنا کے بعد اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ حاضرین، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین یزید نے مجھے گورنری کے منصب پر فائز کیا ہے تاکہ میں آپ کی زندگی کے تمام گوشوں پر نظر رکھ کر اور آپ کی اس سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے کسی اجنبی کو اور اجنبی طاقتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اس علاقے میں رخنہ اندازی کی اجازت نہ دوں۔ یزید نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کروں اور مظلوم لوگوں کی فریاد کو پہنچ کر محروم لوگوں کو ان کا حق واپس دلاؤں، اور جو لوگ ہماری باتوں کو توجہ سے سنیں اور ہماری اطاعت کریں، میں پدرانہ شفقت کے ساتھ ان کی دلجوئی کروں اور سرکشوں اور اپنے مخالفین کی تلوار سے خبر لوں۔ لوگوں، اپنی جانوں کے بارے میں خوف کرو اور خود کو بلا وجہ ہلاکت کے خطرے میں نہ ڈالو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں صرف دھمکی دے رہا ہوں۔ اطمینان رکھو، میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل ہوگا۔ نقطہ نمبر 1، اس کی وضاحت ہے۔ ترجمہ ابن زیاد کی گفتگو مطابق نقل مفید از بہار، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 178۔ اس کے آگے لکھا ہے توئے اور پھر لکھا ہے سابق۔ ابن زیاد یہ تقریر کر کے منبر سے نیچے آیا اور اسی جگہ حکم دیا کہ ایسی تمام شخصیتوں کو حاضر کیا جائے جو معاشرے کے طبقہ اول سے تعلق رکھتی ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی جو حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ پھر ان لوگوں پر بڑی ذمہ داری ڈالتے ہوئے اس نے کہا، جو شخص ہمارا مخالف ہے اسے ہمارے علم میں لاؤ اور جو ہمارے موافق ہیں انہیں ہمارے اختیار میں دو، اور تم میں سے ہر ایک اس بات کی ضمانت دے کہ تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہماری مخالفت نہیں کرے گا، اور جو شخص بھی سرکشی کرے گا اسے اسی کے گھر میں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مسلم کو جیسے ہی اس تقریر کی اطلاع ملی، انہوں نے اپنا پہلا ٹھکانہ تبدیل کر دیا۔ اپنے میزبان مختار یا سالم بن مسیب کے گھر سے نصف شب کو نکل کر ہانی کے گھر پہنچے، جو شیعوں کی ایک معزز شخصیت تھے۔ شیعہ بڑی احتیاط کے ساتھ پوشیدہ طور پر ان کے پاس جمع ہوتے اور حالات پر غور و بحث کرنے کے بعد منصوبے بناتے اور جن لوگوں پر اعتماد ہوتا ان کی بیعت لی جاتی تاکہ مناسب حالات پیدا ہونے پر ابن زیاد سے نمٹ سکیں۔ آہستہ آہستہ مسلم کے حامیوں کی تعداد 25,000 افراد تک پہنچ گئی۔
اور لوگوں نے خروج کرنا چاہا، لیکن ہانی نے کہا ابھی یہ جلدی ہوگی، صبر کرو۔ عبید اللہ نے زور و شور کے ساتھ حالات پر تقریباً قابو پا لیا تھا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی سردار قبیلے کو طلب کر کے اسے کسی نہ کسی طرح سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ عبید اللہ کو اس کا احساس تھا کہ ان حالات میں مسلم کہیں معطل بیٹھے ہوئے یقیناً کوئی منصوبہ بنا رہے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام کے دوست، جن میں اس نے کوفے میں آمد کے وقت اس قدر جوش و جذبہ دیکھا تھا، خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے اور جنگ کی فکر کر رہے ہوں گے۔ عبید اللہ اس سکوت اور گھٹن سے ڈر رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ سکوت بڑا گہرا اور دور رس ہے۔ یہ سکوت اور آرام طبعی نہیں ہے، یہ خاموشی جو دھمکیوں اور گھٹن کے ساتھ وجود میں لائی جاتی ہے، کبھی مظاہروں اور شور و پکار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ابن زیاد جانتا تھا انقلابی شورشیں اور خطرناک بغاوتیں عموماً ایسے ہی سکون اور خاموش فضا میں سر اٹھاتی ہیں جو جبر و قہر کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں۔ ابن زیاد ان باتوں سے اچھی طرح واقف تھا اور فن مردم شناسی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے جاسوسی نظام سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا جس کی داغ بیل گزشتہ کانفرنس میں ڈالی گئی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک جاسوس کی کامیابی۔ ابن زیاد نے موقل کو طلب کیا اور اسے 3000 درہم دیے اور اسے ہدایت کی کہ مسلم یا اس کے کسی دوست سے رابطہ پیدا کرو اور یہ رقم اسے دے کر کہنا میں خود کو اور اس ناچیز رقم کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے دشمن کے خلاف اپنی جنگ میں استعمال کریں۔ ابن زیاد نے یہ ہدایت دیتے ہوئے اسے تاکید کی کہ خود کو ایک سچے درجہ اول کے شیعہ کی حیثیت سے پیش کرو تاکہ ان کے اداروں میں راہ بنا کر پوشیدہ طور پر ان کے حالات معلوم کرو اور پھر ہمیں ان کی اطلاع دو۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ مسلم اور ان کے دوستوں کے حالات خفیہ طور پر معلوم کرو۔ جناب موقل، تمہیں یہ کام بڑی احتیاط اور توجہ کے ساتھ انجام دینا ہوگا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تمہارا کام جس قدر بڑا اور نازک ہے اس اعتبار سے تمہارا انعام بھی بڑا اور قیمتی ہوگا۔ کوشش کرو کہ اس ذمہ داری سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکو۔ نقطہ نمبر 1، اس کی وضاحت ہے۔ اصل جملہ بہت دلچسپ اور صحیح ہے لیکن شبہ اس امر میں ہے کہ وہ قبول کیا جائے۔ موقل رقم لینے کے بعد سیدھے بڑی مسجد میں آیا، ایک تقدس مآب کا روپ دھار کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ عبادت میں مشغول ہے لیکن اصل فکر اس حکم کی تعمیل ہے جو اسے دیا گیا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی آنکھ اور کان دوسروں کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ موقل عبادت میں مصروف تھا، اچانک اس نے سنا کہ ایک شخص مسلم بن اوسجہ کا تعارف کرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ حسین علیہ السلام کی بیعت لے رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور قریب آیا اور ابن اوسجہ کے پاس بیٹھ گیا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بولا، اے خدا کے بندے، میں شام سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے صلے میں مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں ان سے بڑا دلی تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص کوفہ میں آیا ہے اور حسین علیہ السلام کی بیعت لے رہا ہے، اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور حالات اس وقت جیسے کچھ ہیں میں نے دیکھے ہیں۔ موقل یہ کہہ کر زار زار رونے لگا اور اس نے ایسی طرفداری کا مظاہرہ کیا کہ اوسجہ متاثر ہو گیا۔ اپنا رونا اور اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے اس نے 3000 کی رقم پیش کی اور کہا، میں یہ رقم تمہارے حوالے کرتا ہوں، اب تم مجھے اس شخص تک پہنچا دو۔ موقل نے اس قدر اصرار کیا کہ اوسجہ نرم پڑ گیا اور اس نے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے اس حیثیت سے پہچانے۔ تم اجنبی ہو اور یہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ شہر ظالم حکام کے ظلم و ستم کی بنا پر کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں ذرا سا شبے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بغیر تحقیق کے انہیں سزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن اب کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے، بہت پوشیدگی کے ساتھ یہیں اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھاؤ تاکہ میں تمہیں حسین علیہ السلام کے نمائندہ مسلم کے پاس لے چلوں۔
نظام جاسوسی کے اس کار پرواز موکل نے بڑی مہارت کے ساتھ پہلے ہی مرحلے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور اسی شب اسے مسلم کی مجلس میں پہنچنے کا موقع مل گیا اور رقم اس نے خزانچی ابو تمامہ کے حوالے کی اور تنظیم سے آگاہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ہر شخص سے پہلے مجلس میں حاضر ہو جاتا اور سب کے بعد وہاں سے رخصت ہوتا اور سخت احتیاط کرتا تاکہ اس پر کوئی ذرہ برابر بھی شبہ نہ کر سکے، اور کبھی کبھی عبید اللہ کے پاس جا کر اسے تمام حالات سے باخبر کر دیتا۔ اتفاقاً ان دنوں شریک بن آور جو بصرہ کے معززین میں سے تھا اور ابن زیاد کے ہمراہ کوفے آیا تھا، بیمار ہو گیا، اور اس دلی تعلق کی بنا پر جو وہ ہانی کے ساتھ رکھتا تھا آرام کے لیے اس کے گھر آیا۔ شریک یزید کی جابرانہ حکومت اور ابن زیاد سے دل ہی دل میں بہت ناراض رہتا تھا اور بصرہ میں اس کے استبدادی طریقوں سے بہت رنجیدہ تھا۔ اس طرح اس کی مسلم سے ملاقات ہوئی۔ حالات سے واقفیت کے بعد اس نے مسلم سے کہا، ابن زیاد لازماً میری مزاج پرسی کے لیے آئے گا، عین اس وقت جب وہ میری احوال پرسی میں مصروف ہوگا، اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دینا۔ اس طرح یہ بحران تمہارے مفاد میں ختم ہوگا۔ ہانی نے، جو دونوں مہمانوں کا میزبان تھا، اس منصوبے کی مخالفت کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ واقعہ اس کے گھر میں پیش آئے، اور اصولی طور پر وہ یہ کہتا تھا کہ اسلامی تربیت ایسی بزدلانہ کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت مسلم نے اس منصوبے کو غیر مناسب سمجھا۔ جس وقت ابن زیاد ابن آور کی عیادت کے لیے آیا، بیمار کی توقع کے خلاف اس کام سے اعتراض کیا۔ ابن آور نے ایک شعر پڑھا اور ابن زیاد نے خفیہ اطلاعات کی بنا پر کسی خطرے کا احساس کیا اور فوراً اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کرا دی اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے قتل کے اس منصوبے کا پتہ چلا لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے آزادی کی راہ میں دو قربانیاں۔ مسلم اور ہانی کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ابن زیاد بری اور ننگ انسانیت تدبیر سوچنے لگا۔ اس نے مکر و فریب کی راہ اختیار کی۔ ابن زیاد نے ہانی کے بھتیجے اور خسر محمد بن اشس اور عمر ابن حجاج اور ان کے چند وابستگان کو طلب کیا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا، ہانی کہاں ہے؟ وہ ہم سے کیوں نہیں ملتا؟ ہماری خواہش ہے کہ ہانی جیسی برجستہ شخصیتیں ہمارے ساتھ ہمارے مقصد کے لیے کام کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہانی جیسا معزز و محترم آدمی ہمارا حال نہ پوچھے۔ ہانی کے رشتہ داروں نے کہا، وہ بیمار ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ابن زیاد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس کی بیماری ختم ہو گئی ہے اور وہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اگر فی الواقعہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے تو میں اس کی عیادت کے لیے حاضر ہوں۔ جاؤ میری طرف سے اس کا حال پوچھو اور پھر مجھے خبر دو۔ محمد بن اشس اور عمر بن حجاج ہانی کے پاس آئے اور ابن زیاد سے اپنی ملاقات کا ذکر کر کے اس سے کہا، ہمارے ساتھ چلو اور ابن زیاد سے ملاقات کرو۔ ہانی کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے خطرہ بھی ظاہر کیا، لیکن اس کے خسر اور بھتیجے نے کہا، یہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ ابن زیاد تو بڑے احترام و اکرام کے ساتھ تمہارا ذکر کر رہا تھا، کیا وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ رکھ سکتا ہے؟ نقطہ نمبر 1۔ آئیے تفصیل پڑھتے ہیں۔ بے شک اے سادہ لو افراد، تمہاری نظر میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ، لیکن عوام فریبی کی سیاست میں نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ یقیناً اس قسم کے جملوں اور الفاظ سے فریب دینے والوں کے برے ارادے جھلکتے ہیں، ہوشیار رہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ جاسوسوں نے ہانی کے اور اس کے گھر کے حالات کے بارے میں رپورٹیں دی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ مکتب معاویہ کے سیاستدان کسی چیز کے پابند نہیں اور مقدسات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ابن زیاد نے معاویہ کے سیاسی مکتب میں تربیت حاصل کی تھی اور اس نے ہانی کے لیے جو چاپلوسی کے جملے استعمال کیے تھے وہ اپنے شیطانی مقصد کو پورے کرنے کے لیے تھے۔
ہانی کے وابستگان ابن زیاد کے شیطانی منصوبوں سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں، اور ہانی کا کہنا صحیح تھا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہانی ابن زیاد کی ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، لیکن یہاں صورتحال خود اس کے اندیشوں کے مطابق اور ساتھیوں کی توقعات کے بالکل برعکس پیش آئی۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس گفتگو کو ہم روکتے ہیں اور اگلے حصے میں صفحہ نمبر 172 سے شروع کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔